موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ قوم نے پوچھا، بنی اسرائیل نے، کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا انا، کون؟ میں۔ جواب بالکل درست تھا، کیونکہ پیغمبر سے بڑا دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ علم کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ، کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اور نسبت اس کی طرف کرتے کہ اس نے مجھے بنایا ایسا۔ یہ جو انا کا لفظ ہے، انا، یہ اللہ کو بس۔ پیغمبروں کی تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو بہت سے ایسے علم نہیں دیے جو بعض دوسروں کو علم دیے، تو آپ جاؤ فلاں علاقے میں، وہاں ایک میرا بندہ ہے خضر، اس سے ملو، اس کے پاس ایسے علوم ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خادم لیا اور بوریا بستر باندھا، سفر پہ نکل گئے۔ چلو بھئی، اللہ نے کہا فلاں وہ اتنی دور علاقے میں، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کی وہ ہے نا کھانا، اس میں مچھلی کی جو مچھلی ہے نا، وہ مچھلی بن کے سمندر میں چلی جائے گی، ایک عجیب معجزہ ظاہر ہوگا۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں پر خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ چلتے 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 تھک گئے، خادم کو بتایا بھائی یہ اس طرح جہاں ہوگا بتا دینا۔ وہ مچھلی نکل کے گئی اندر، خادم بھول گیا، پھر آگے جا رہے ہیں تو مجمع البحرین، ایسی جگہ پر جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ آج تو انٹرنیٹ پہ نظر آتا ہے، اللہ نے اس قدرت کا قرآن میں 2-3 مقامات پہ ذکر کیا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا ہم نے کڑوے پانی اور میٹھے پانی کو ایک ساتھ چلایا ہے، کوئی درمیان میں دیوار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے دونوں میں ایسا پردہ حائل کر دیا ہے، لا یبغیان، کہ یہ دونوں پانی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے۔ تو مجمع البحرین یا تو یہ مراد ہے، یا ممکن ہے کوئی اور مجمع البحرین ہو، واللہ عالم، مجھے اس کی پوری تحقیق نہیں ہے، کوئی اور سمندر ہو جس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو جب پہنچے وہاں پر، مچھلی تو نکل کے چلی گئی، اس کے بعد بھی آگے چلے گئے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک کے چور ہو گئے اور اپنے خادم سے کہنے لگے آتنا غداءنا، لا بھائی صبح کا کھانا لیا۔ صبح کا کھانا اس زمانے میں 10-11 بجے ہوتا تھا، ناشتے کا تصور نہیں تھا، بھائی کھانا لیا۔ تو انہوں نے کہا کھانا تو وہ مچھلی جو تھی نا، جو کھانی تھی، وہ تو کڑی سمندر میں پیچھے، یہ تو میں اپنی تعبیرات کر رہا ہوں نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے بھائی وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے ٹھہرنا تھا، ہم تو اتنا ایک دن چل کے آگے پہنچ چکے ہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، اپنے قدموں کے نشانات تلاش کرتے کرتے واپس پہنچے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا، آتیناہ من لدنا علما، جسے ہم نے اپنی طرف سے ایک علم دیا تھا، اسی لیے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے بہت افضل ہیں، بہت افضل۔ بعض دفعہ کسی کو کسی سے کچھ سیکھنے کو کہا جاتا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سکھانے والا سیکھنے والے سے افضل ہو گیا، فضیلت کا مدار تو کلی علم پر ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تاکہ میں کچھ باتیں سیکھوں۔ تو حضرت میں جلدی مختصر کرتا ہوں، اس کو سمیٹتا ہوں، ورنہ یہ ہے تو بڑا دلچسپ، دل چاہتا ہے بڑے مزے لے کے اس کو سنایا جائے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی الصبر، اے موسیٰ تم میرے پاس جو کچھ دیکھو گے اس پہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ تھے پیغمبر اور جلالی، پیغمبر برائی دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، یہ پیغمبر کی خصلت ہے۔ اور حضرت خضر نے کچھ ایسے کام کرنے تھے جو بظاہر برائی تھے، وہ تو اللہ جانتے تھے نا کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، لیکن ظاہر صورت میں کیا تھے وہ برائی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جو کچھ کروں دیکھتے جانا، اعتراض نہیں کرنا۔
یہاں تک کہ میں خود تمہیں آخر میں سب بتا دوں گا یہ کیوں کیا میں نے. فانطلقا، دونوں چلے ہیں جی، یہاں تک کہ رکبا فی السفینہ، کشتی میں بیٹھے. کشتی والے نے بڑا انعام کر کے دونوں کو بٹھایا، چلو جی تمہیں پار کرا دیتا ہوں. جیسے ہی کشتی پار ہونے کا وقت آیا، حضرت خضر نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، عیبدار بنا دیا کشتی کو. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے کیا بگاڑا ہے بھائی آپ کا؟ ٹھیک ہے، اس بندے نے کیا بگاڑا ہے، آپ نے کشتی توڑ دی اس کی. تو حضرت خضر نے فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. دیکھو یہاں صورتاً تو یہ عیب ہے کہ بے صبری، لیکن یہ بے صبری دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کے لیے. تو یہ صورتاً بے صبری ہے، ورنہ حقیقت میں یہ حضرت موسیٰ کا کمال ہے کہ برائی دیکھ کے نہیں علی المنکر کا جذبہ ہے نا کہ بھئی یہ کیا، ایک مظلوم کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر اللہ نے نہ بھیجا ہوتا نا تو حضرت موسیٰ اسی وقت حضرت موسیٰ ایسے جلالی تھے، ایک فرشتہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس. حضرت موسیٰ نے پوچھا کون کا فرشتہ؟ کیوں بھائی؟ روح قبض کرنے آیا ہوں. زور سے تھپڑ لگایا، اس کے بیچارے کی آنکھ نکل کے گر گئی نیچے. فرشتے نے جا کے اللہ سے شکایت کی، اللہ تو نے اپنے کس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے؟ تو حضرت موسیٰ تھے جلالی، قبطی کو لگایا تھا نا ایک مکہ، نیت یہ تھی کہ جھگڑا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ نے شہر میں دیکھا کہ ایک آدمی فرعونی جھگڑا کر رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، دونوں لڑ رہے ہیں. تو لڑائی جب چھڑوانی ہوتی ہے تو پہلے تو شرافت سے سمجھاؤ، بولا بھائی الگ ہو جاؤ. نہیں چھوڑ رہے ہوتے نا تو جا کے ایک ایک مکہ دونوں کو لگاتے ہیں، نہیں لگاتے لوگ؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ دیکھو جب کوئی لڑ رہا ہوں نا تو چھڑوانے کی کوشش کیا کرو. یہ بڑی صفاقی ہے، دو آدمی لڑ رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے دیکھ کے تماشا، مارنے دو ایک دوسرے کو، یہ درندگی ہے. کل آپ کی بھی لڑائی ہو سکتی ہے، آپ بھی چاہیں گے کوئی درمیان میں پڑے. اس وقت جو لڑنے والا ہے اس کی تو ذلت ہوتی ہے نا بھاگنے میں، وہ بعض دفعہ چاہ رہا ہوتا ہے کوئی دوسرا آ کے چھڑوائے، تو دوسرے تماشا دیکھ رہے ہیں. جیب کتروں کو پکڑ لو نا بس میں، اگر ایک آدمی پکڑتا ہے وہ پچھتاتا ہے. جیب کترا پکڑ لیا، دوسرے کچھ نہیں کر رہے، کہہ رہے خود ہی لڑ اس سے. بھائی وہ تو جیب کترا ہے، وہ تو اجتماعی دشمن ہے، اس کو تو سب مل کے کوٹو. لیکن یہ یقین کر لیا کرو پہلے ہے بھی یا نہیں ہے. ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کسی نے اپنا جھگڑا کسی دوسرے پہ ڈال دیا، خام خامے جیب کترا کر دیا، اب لوگ بغیر وجہ کے کوٹ رہے ہیں اس کو پکڑ کے. تو وہ ایسے قتل کے واقعات بھی ہو چکے ہیں. ٹکر کسی اور نے ماری، پکڑا کسی اور کو. اب جب اور کو پکڑا، اس کو ایک مکہ لگایا تو سارے محلے والے آ گئے بھائی اسی نے مارا. وہ کہہ رہے بھائی میں نے تو ٹکر ماری نہیں ہے، مار کے اس کو جان سے مار دیا. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. تو پہلے یقین کر لو کہ یہ مجرم ہے بھی یا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی آپ نے کیا کیا ہے. ہاں تو حضرت موسیٰ نے وہ جو قبطی لڑ رہے تھے نا، حضرت موسیٰ نے چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا تھا اس کو کہ یہ لڑائی چھوڑے. تو حضرت موسیٰ کو علم نہیں تھا کہ میرے مکے میں اتنی طاقت ہے. ایک مکہ مارا، فقضا علیہ، وہ بندہ وہ کلٹی ہو گئے، مر گیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہو گیا ہے، میں نے تھوڑی کیا، یہ تو غلطی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا میرے سے. انہ عدو مضل مبین، شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، گمراہ کرتا ہے. ایک جان کا قتل کروا دیا اس نے مجھ سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، دیکھو بھول چوک پہ انسان کو پکڑا نہیں جاتا، بھولے سے میں نے ایسا کیا ہے. چلو بھی ٹھیک ہے. اب آگے گئے ہیں. اذا لقیا غلاما، ایک نوجوان لڑکا آ رہا ہے آرام سے. حضرت خضر نے اس کو پکڑا مار کے پھینک دیا، قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاکیزہ نفس کو جس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، بلا وجہ آپ نے اس کو جان سے مار دیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ. حضرت موسیٰ کو فوراً یاد آیا بھئی یہ کیا غلطی ہو گئی. فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، دیکھو اب میں اپنی سزا خود ہی تجویز کرتا ہوں کہ اب اگر میں تم سے سوال کر لوں تو میری سزا یہ ہے کہ آپ مجھے الگ کر دیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کے نہ جائیں. بھئی ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اب نہیں. اب جب آگے گئے ہیں ایک بستی میں ٹھہرے، بستی والوں سے گزارش کی
کہ بھائی ہم مسافر لوگ ہیں, کچھ کھانے پانی کا کچھ انتظام ہو جائے. بستی والے تھے کنجوس, نہیں بھائی زیادتی کی, انہوں نے کہا نہیں مسافروں کو ہم ٹھکانہ نہیں دیتے. وہاں سے نکلنے لگے تو دیکھا ان بستی میں ایک دیوار ہے گرنے والی ہے. حضرت خضر نے جا کے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ اس بستی کی دیوار خراب نہ ہو. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ جن کا کوئی قصور نہیں تھا اس پہ تو زیادتی, اور جن کم بختوں نے یہ حساب کیا ہے ان کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. تو حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, اے موسیٰ اب تیرے اور میرے درمیان علیحدگی. حدیث میں آتا ہے اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, اگر صبر کر لیتے اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, تھوڑی دیر خاموش رہ جاتے تو اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی, واقعات آ جاتے. لیکن انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک, الگ چلو بھائی. پھر فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں ایسا کیوں ہوا. کہا کہ وہ جو کشتی جس کو میں نے توڑا تھا, عیب دار بنایا تھا, اگر اس کو عیب دار نہ بناتا تو آگے بادشاہ تھا وہ صحیح سالم کشتیوں کو ضبط کر لیتا تھا, وہ اس کی کشتی ضبط کر لیتا. وہ جب دیکھے گا نا کہ پھٹا ٹوٹا ہوا ہے اس کی کشتی چھوڑ دے گا, تو یہ میں نے اس پر احسان کیا ہے, ظلم نہیں کیا, احسان ظلم سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے. اور یہ مجھے کس نے خبر دی؟ اللہ نے, کہ ایسے بادشاہ ایسا کرے گا. پھر یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں, یہ خبر کون دے رہا ہے مجھے؟ اللہ دے رہا ہے. پھر یہ جو میں نے نوجوان لڑکے کو خبر دی, کو قتل کیا, تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ نوجوان اپنے نیک صالح والدین کا باغی بنے گا, ان کو ستائے گا. اللہ کے علم میں تھی, تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بدلے میں اللہ ان والدین کو دوسرا نیک بچہ دے گا جو ان کا فرمانبردار اور صالح بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کسی بچے کی موت میں ہی بہتری ہوتی ہے, یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اب تیسرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو جس کی دیوار میں نے سیدھی کر دی ہے تو وہ سیدھی اس لیے کی ہے کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے, اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور وکانہ ابوہما صالحا, اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس نیک آدمی کی اولاد ضائع نہ ہو. اگر یہ دیوار گر جاتی, نیچے سے خزانہ ظاہر ہو جاتا, یہ سارے محلے والے اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے. تو اللہ نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں, پھر زمین کھود کے اپنے باپ کی وراثت لے لیں اور مالدار بن جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اگر باپ نیک ہو تو اللہ اس کی اولادوں کا خیال غیب سے کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ الفاظ کیا ہیں, وکانہ ابوہما صالحا, ان کے والد کیا تھے؟ نیک آدمی تھے. تو نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کے خزانوں کی حفاظت کی. پھر فرمانے لگے ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ہے وہ جس پر آپ کو صبر نہیں ہوا. تو یہاں ایک جہالت کی بات بتاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کو علم لدنی وہ نا آتیناہ من لدنا علما, اللہ نے اپنی طرف سے لیا تھا. تو آج بھی بہت سے صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, اب دیکھو حضرت خضر کا یہ عمل بظاہر شریعت کے خلاف تھا نا, بندہ مار دیا, لیکن کیوں مارا؟ علم لدنی, اللہ نے علم دیا تھا کہ بھئی یہ بچہ کیا بنے گا بڑے ہو کر؟ باغی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اگر نماز نہ پڑھیں یا کوئی خلاف شریعت کام کریں تو ایک تو مفتی ہے جو فتویٰ دے گا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے نا, وہ تو فتویٰ دے رہے تھے یہ حرام یہ حلال, تو یہ تو شریعت کا علم ہے جو مفتیوں کو ہوتا ہے. لیکن ایک ہے طریقت کا علم جو کس کو ہوتا ہے؟ حضرت خضر کے پاس تھا, وہ صوفیوں کے پاس آیا ہے. تو صوفیوں کی اور باتیں ہوتی ہیں, مفتیوں کی اور ہوتی ہیں, لہذا صوفی لوگ اگر کوئی الٹی سیدھی باتیں بھی کریں تو سمجھ لو کہ یہ علم لدنی ہے. تو یاد رکھو یہ علم ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ کیا علم ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کوئی صوفی شریعت کے خلاف بات کرے نا اور کہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ علم ہے, میں نماز نہیں پڑھ رہا, کیوں بھائی؟ لدنی ہے بھائی. کیوں نہیں پڑھ رہا بھائی؟ تو جماعت سے مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ یار علم لدنی ہے, مجھے اوپر سے اشارے ملتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں, ڈائریکٹ بیت اللہ میں جا کے پڑھو نماز. تو ایسا علم حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام پر تو اللہ کی طرف سے وحی تھی یقینی, اس پر تو حجت قائم ہے.
آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے مجھے اللہ کی طرف سے یقینی علم ہے. زیادہ زیادہ الہام ہو سکتا ہے کسی کو, اور الہام قطعی چیز نہیں ہے, ظنی چیز ہے. ظنی سمجھتے ہو, غالب گمان کی حد تک ہے, یقینی نہیں ہے. جبکہ شریعت نے کسی چیز کو حلال یا حرام کہہ دیا وہ قطعی اور یقینی ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بعض جاہل صوفیوں کا یہ استدلال کہ مفتیوں کا دین الگ ہے اور طریقت الگ ہے, یہ جہالت کی باتیں ہیں. ہماری شریعت اللہ نے کامل کر دی, اب کوئی صوفی ہو یا کوئی صاحب طریقت ہو اس کو بھی شریعت کو مقدم رکھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور وہی علم جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا اسی علم کو فالو کرنا پڑے گا اس کو. اور یہ بھی یاد رکھیں, بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خضر علیہ السلام جو تھے نا, جن کے پاس شریعت کا علم کم تھا, طریقت کا علم نکالتے ہیں, ورنہ تو طریقت جو ہے نا جس کو تصوف کہتے ہیں وہ شریعت سے الگ چیز ہی نہیں ہے, اسی شریعت کا ایک جزو ہے. وہ طریقت کہتے ہیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا, دنیا کی محبت دل سے نکالنا, وہ تو شریعت ہی کا حکم ہے, لیکن ایک الگ سے پورا اس کا چیپٹر ہے تو اس کا ایک الگ نام دے دیا. تو اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام حضرت موسیٰ سے افضل تھا. یہ بھی غلط ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے. بعض دفعہ اللہ بس تنبیہ کے لیے کسی کو کسی کے پاس بھیج سکتے ہیں. اب دیکھو, ایک مفتی صاحب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, میرا علاج کر دیں, اب کیا ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب سے افضل ہو گئے؟ بھائی وہ علم اس کے پاس ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر کسی سائیکل والے کے, کسی پنچر والے کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی میری گاڑی کو پنچر لگا دو. پنچر والا کہا ہے میرے تو گھر پہ بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں, بڑے بڑے بریگیڈیئر کرنل یہاں کے گاڑیاں روکتے ہیں, جب تک میں ٹھیک نہ کروں آگے جا ہی نہیں سکتے, مجھے وزیر اعظم اگلا میں ہی ہوں گا. تو لوگ کہیں گے بھائی تو ٹھیک کیا کرتا ہے, پنچر لگاتا ہے نا, ہے بھائی, اور ڈاکٹر کس کے پنچر لگاتا ہے. تو کوئی کسی کا کسی جز میں محتاج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے افضل ہو گیا. ڈاکٹر کا مقام بہرحال ایک پنچر والے سے دنیا میں افضل ہے, آخرت میں تو سب برابر ہیں. آخرت میں تو وہ ہے جس میں تقوی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ڈاکٹر بھی پھیلنے کی کوشش نہ کریں, تکبر نہ ان میں. سمجھ آئیے نا بات؟ ممکن ہے ایک پنچر والا جو بیچارہ رات کو لے کے سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہے قیامت میں زیادہ اونچا مقام ہو, اور ڈاکٹر صاحب بیچارے جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہوں. تو آخرت کا مدار تو کس پر ہے؟ تقوی پر. لیکن دنیا میں کس کو افضل سمجھا جاتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر صاحب ہے, اگرچہ وہ اس کے محتاج ہوں. بعض دفعہ تو ڈاکٹر لوگ حکیموں کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں. ایک سرجن کو میں نے دیکھا, کیپٹن تھے آرمی میں, بہت بڑے ڈاکٹر. ان کے پاس ایک آدمی گیا, اس نے کہا مجھے دل کا مرض ہے. اس نے ہومیوپیتھک دوا لکھی سرجن نے. اس نے کہا حضرت آپ تو ایلوپیتھک کے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں, آپ ہومیوپیتھک لکھ رہے ہیں. وہ ڈاکٹر تھا ایماندار, اس نے کہا اس میں ہومیوپیتھک کی دوا زیادہ اچھی ہے میرے علم میں. اس نے کہا آپ ہومیوپیتھک کو تو ڈاکٹر مانتے ہی نہیں. اس نے ایک اندر سے معجون نکالی حکیم کی اور کہا میں خود یہ کھا رہا ہوں, ہمدرد کی یا پتہ نہیں طیبی والوں کی یا کس کی تھی, قرشی کی, میں یہ خود کھا رہا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی ہمیں ٹھیک ہونے سے مطلب ہے. بعض دوائیں حکیموں کی بڑی اچھی ہیں, وہ ٹھا کر کے لگتی ہیں جا کے, بعض ہومیوپیتھک کی اچھی ہیں, بعض ایلوپیتھک کی اچھی ہیں. جو اچھی لگے ہم تو وہ کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں لوگ. لیکن آج کل ایسا حساب کتاب ہوتا نہیں ہے. حکیم کے پاس جاؤ, کہتے ہیں ڈاکٹر اور ہومیوپیتھک سارے فراڈی ہیں, انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ ہومیوپیتھک کا مذاق اڑائے گا اور حکیموں کا بولے گا یہ تو بیوقوف ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اصل تو یہ ہے. اور ہومیوپیتھک کے پاس جاؤ تو وہ ایلوپیتھک کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو بیمار کرنے کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں آدمی کو. تو یہ سب ایک دوسرے کے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی جس میں جو چیز مفید ہے وہ لے لو وہاں سے, کیا خیال ہے؟ تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ اونچا مقام دیا ہے.